بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في النفقة على العيال. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني. فقال: نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. یہ باب ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا۔ عام مزاج یہ ہے کہ لوگ جو کچھ اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کو دین نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، یہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ان کی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ ذمہ داری بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے، یہ صرف دنیا کے تقاضے نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر یہ حقیقت میں اسلام کا جو نظام حیات ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اسلام نے ہماری پوری زندگی کے لیے ایک دستور دیا ہے، اور کہیں بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ یہاں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور تفریق ہم نے کی کہ یہ کام دین کے ہیں اور یہ کام دنیا کے ہیں۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، بیوی بچے پالتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی نوعیت کا بھی ہم معاشی اپنے لیے نظام طے کریں، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب دنیا داری کی باتیں ہیں، اس کا دین سے کیا تعلق؟ دین تو مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے۔ یہ تفریق حقیقت میں بالکل غیر شرعی ہے۔ ہمیں
اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا جو نظام دیا ہے وہ ایک مکمل نظام ہے اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جو کریں صحیح طریقے پر کریں اور صحیح نیت کے ساتھ کریں، تو وہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور وہ عبادت بن جاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہی ہے کہ ہم بندگی کا راستہ اپنے لیے طے کریں، اور بندگی یہ ہے کہ جو کہا جائے وہ کیا جائے۔ غلام اپنے آقا کے سامنے چرا نہیں کر سکتا، جو کہے اس کو کرنا ہے، نہیں کرے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، مارا جائے گا، یہ جو بھی ہو۔ تو یہ بندہ جو دنیا میں ہے اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا غلام ہے۔ دنیا کی مثال کیا ہے؟ یہاں کا غلام تو معمولی حیثیت رکھتا ہے، اس کا آقا بھی معمولی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ غلامی کی نسبت بھی بہت ہی کمزور ہے، بہت طاقتور نہیں ہے، اور وہ غلامی کی نسبت تو بڑی طاقتور ہے۔ وہ تو کبھی بھی کوئی مانے یا نہ مانے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور ماننے والا حق ادا کرتا ہے تو فائدے میں رہے گا، کوئی نہیں مانتا، حق نہیں ادا کرتا تو اس کو نقصان ہوگا۔ تو جب یہ ہمارے سامنے نظام ہے اللہ کا، تو اب ہمیں اپنی پوری زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ زندگی کو کیوں برباد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیوں ہلکان کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ثواب ملے گا، ظاہر سی بات ہے، بڑی عبادت ہے، افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ روزہ رکھے گا آدمی، جو ظاہری عبادتیں ہیں ان کو انجام دے گا، یقیناً یہ بڑی اللہ کی رضا کے ذرائع ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جو اپنی ضرورت کے کام ہم کرتے ہیں اللہ نے ان کو بھی ہمارے لیے نیکی کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ذرا سی نیت اپنی درست کی جائے اور وہ کام صحیح طریقے پر ادا کیا جائے تو یہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اسی میں سے یہ بھی ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اس کو لوگ خالص دنیا کا کام سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھلایا، بیوی کو کھلایا، دنیا کا کام کیا، اب اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، اور معمولی نہیں، بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ عام لوگوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ نفل خرچ کرتا ہے تو نفل کا ثواب ملتا ہے، اور بیوی بچوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ اس کے اوپر ایک فریضہ ہے، وہاں جو خرچ کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض و نفل کا فرق ہے دنیا جانتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے، اپنی نیت کو درست نہیں رکھتے، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل نہیں کرتے، تو کام تو کرتے ہیں لیکن بیکار چلا جاتا ہے۔ بہت آسان نسخہ ہے یہ کہ آدمی جو کام دنیا کے سمجھ کے کر رہا ہے وہ کام دنیا کے نہیں ہے، وہ سب اللہ کی رضا کے کام۔ تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اور وہ خرچ کرنے کے لیے ذرائع اختیار کرنا، کمانا، ملازمت کرنا، کاروبار کرنا، دکان کرنا، ٹھیلا لگانا، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ حکم الہی ہے اور ہم اس کے پابند، تو یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی بندگی میں شامل ہیں۔ اس بات میں خاص طور سے یہی بات بتائی جا رہی ہے، اور بہت آگے تک کی باتیں حدیثوں میں یہاں پر بیان کر دی گئی، لیکن اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ اعتدال ہونا چاہیے۔ جہاں اعتدال سے ہم ہٹیں گے وہاں معاملہ بگڑے۔ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم گھر والوں کا خیال رکھیں، تو اب ان کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے پریشانی میں پڑ جائیں، کہیں ان کو جا کر خدا نخواستہ ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ہمارے اوپر جو حق بنتا ہے وہ ہمیں حق ادا کرنا ہے اعتدال کے ساتھ، لیکن اسی میں اگر بے اعتدالی ہو تو پھر یہ نقصان کی بات ہے۔ بھئی جو بیوی کے تقاضے ہیں، بچوں کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے کچھ ہیں جو ضروری ہوتے ہیں اور انہیں ہمیں پورا کرنا ہے،
کچھ تقاضے وہ ہیں جو تھوڑا سا آگے بڑھ کر ان کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی کچھ تقاضے اور آگے کے ہوتے ہیں، وہ ایسے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آدمی غلط کاموں میں پڑ سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہمیں کیسے دی جا سکتی؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جو تقاضے ہوں سارے تقاضے پورے کیے جائیں، جائز تقاضے پورے کیے جائیں، اعتدال کی حد تک آدمی آگے بڑھ جائے، کوئی حرج نہیں۔ بھئی جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں اور وہ عرف ہے، تقاضے ہیں، جو گھروں کے تقاضے ہیں، کسی حد تک ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی قرن اول میں تو نہیں ہے، اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش اختیار کرے لیکن تربیت وہ نہ کرے تو کیسے وہ چیز چلے گی؟ انہوں نے تو اتنی معمولی گزران اختیار کی کہ اگر میٹھا کھانے کی ضرورت پڑ گئی اور تھوڑا سا جمع کر لیا ان کے اہلیہ نے تو وہ بھی کم کر دیا انہوں نے۔ تو یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زہد ہے، تو یہ زہد ہر جگہ تو نہیں چلے گا۔ آپ سوچیں کہ ہماری بیوی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کی طرح ہو جائے تو پہلے آپ خود ابو بکر صدیق بنیے، تب آپ کو حق ہے مطالبے کا۔ آپ تو اپنے تقاضے پورے کر لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، بلکہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ دین کے کاموں میں ہیں، اب آرام سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، اور گھر میں بہت معمولی گزران ہے۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے گھر والوں کو کہ خود تو ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، خوب ٹھاٹ سے کھا پی رہے ہیں، اور گھر میں کوئی فکر نہیں۔ بھئی ہم لوگوں کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے۔ تو یہ غیر شرعی بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جو کھاؤ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، خود تو اچھا پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، بیوی بچوں کو زیادہ اس جو معیار ہے اس معیار کے مطابق نہیں رکھنا چاہتے، تو یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تو معیار بہت بلند تھا زہد کا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال موجود ہے کہ دوسروں نے اگر پورا مال صدقہ کرنا چاہا تو آپ نے قبول نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، آپ نے قبول فرما لیا۔ کیوں قبول فرما لیا؟ ان کا وہ معیار تھا، وہ ایمان تھا، قوت برداشت تھی، ان کے گھر کا وہ مزاج تھا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ دینے کے بعد کبھی پچھتائیں گے نہیں، ہمیشہ خوش ہوں گے۔ لیکن یہ بھی آپ جانتے تھے کہ یہ ایمان صدیقی ہے، ہر ایک کو یہ ایمان صدیقی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے لے کر آیا، نہیں نہیں اتنا مت دو، تو انہوں نے کہا آدھا قبول فرمائیے، فرمایا نہیں آدھا بھی نہیں، فرمایا ثلث، ہاں ثلث و ثلث کثیر او قال کبیر، ہاں ٹھیک ہے ایک تہائی دے دو، بہت ہے، ایک تہائی بھی بہت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان تھا، ان کے گھر کا مزاج تھا، آپ جانتے تھے ہر ایک گھر کا یہ مزاج ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ اپنے گھر والوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں، ان کے ایمان کی آزمائش کیوں آپ کرتے ہیں؟ اس لیے اعتدال کے ساتھ رہنا، نہ تو اس قدر تنگی ہو کہ آدمی پریشانی میں پڑ جائے، اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑنے لگے، کہیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آنے لگے کہ آپ تو گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ دین کے کام میں لگ رہے ہیں، اس میں چل پھر رہے ہیں، لیکن کیا آپ پر یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ گھر والوں کا انتظام تو کریں؟ حج کے بارے میں جو کہ فرض ہے، یہ کہا گیا کہ آدمی حج پر جائے تو اس وقت جائے، فرض اس وقت ہوگا کہ جب گھر والوں کی گزران دے کر جائے، یہ نہیں کہ پیسہ جمع کر کے نکل گئے، اب گھر والے جیئیں یا مریں، جو کرنا ہو کریں، جا کے فاقہ کریں یا گھر میں جا کے مانگیں، کسی در پہ کھڑے ہو جائیں، یہ مناسب نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو خاص طور سے جو لوگ دین کے کاموں میں لگتے ہیں وہ کبھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑی بات سمجھتے ہیں اس کو، کہہ رہے ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اپنے گھر والوں کا تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے یہ بھروسہ مزاج ان کا بنایا تھا؟ یہ مزاج تم اپنا سمجھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو، کس حد تک سمجھ رہے ہو وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کا کیا مزاج ہے؟ تو یہ اعتدال ضروری ہے کہ ایک طرف تو ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی ان کو فاقہ زدہ چھوڑ دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اعتدال کے ساتھ کرے۔ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ نہیں کہ بس دال روٹی کھلاتا رہے، ان کو کچھ اچھے کھانے بھی کھلائے، گھر والوں کو خوش کرنا بھی ثواب کا کام ہے، یہ یہاں پر بتایا گیا۔
لوگ سمجھتے ہیں گھر والوں کو خوش کیا تو کیا کیا، گھر والوں کو خوش کیا تو یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ گھر میں کبھی آدمی کوئی اچھی چیز لے جائے، گھر والوں کو خوش کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس قدر خیال کرتے تھے اور ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں اس کے، تو یہ اس کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو دنیا داری ہے، گھر والوں کو خوش کرنا دنیا داری ہے، ان کا خرچ اٹھانا دنیا داری ہے۔ کوئی چیز دنیا داری میں نہیں، دین و دنیا کی تفریق ہی نہیں ہے، یہاں سب دین ہے۔ جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں وہ بھی دین ہے، یہ کھانا کمانا بھی دین ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط وہی ہے کہ اعتدال قائم رہے، حلال و حرام کا فرق سامنے رہے، اور آدمی جو جس کا حق ہے وہ حق ادا کرے، تو یہ سب دینداری میں شامل۔ تو یہاں پر یہی بات بیان فرمائی گئی، اور یہاں جو کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجیے جو بھی زائد ہو۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری بنتی ہے پہلے مرحلے میں، وہ ذمہ داری جو فرض ہے تمہارے اوپر، پہلے اس کو ادا کرو۔ یہ نہیں کہ جاؤ گھر میں اور سارا غلہ خیرات کر دو اور سارا گھر کا سامان لٹا دو اور گھر والوں سے کہو تم لوگ نپٹو، ہم تو جا رہے ہیں کہیں دین کے کام میں۔ یہ جائز نہیں، درست نہیں۔ گھر والوں کی جو ذمہ داری ہے پہلے وہ سمجھو، اس کو ادا کرو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بیویاں تمہاری کون ہیں؟ یہ تمہاری اولاد کی مائیں ہیں۔ یہاں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے بہترین تعبیر ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، یعنی کس کے لیے یہ اولادیں ہوئیں؟ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد کی مائیں ہیں۔ اب ان کا کھانا کپڑا ان کی ضرورتیں کس کے ذمہ ہیں؟ تو تمہارے ذمہ ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اعتدال کے ساتھ خیال رکھنا ہے، اس میں کمی زیادتی نہ ہو، نہ تو آدمی بہہ جائے کہ جو تقاضے ہیں سب پورے کیے جائیں گے، جیسے بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے اور بہت سے خاندانوں میں ہوتا ہے، بیوی صاحبہ کے جو مطالبے ہیں سب پورے ہوں گے، اس میں نہ یہ خیال ہوگا کہ اور دوسروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں، اور نہ یہ خیال ہوگا کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، ان کی ساری خواہشیں پوری کی جائیں چاہے آدمی حرام کمائے۔ یہ کون، اسی کو اجازت دے سکتا ہے؟ اس میں اعتدال ضروری ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو، کہیں بھی خرچ کرو، اس کا اللہ تمہیں بدل دے گا، اس کا بدل تمہیں مل کے رہے گا۔ تو تم گھر والوں پہ جو خرچ کر رہے ہو وہ بھی ضائع نہیں ہو رہا ہے، اللہ کیا اس کا بدلہ ملے گا تمہیں۔ دوسروں پہ تم خرچ کر رہے ہو وہ بھی ضائع نہیں ہو رہا ہے، اس کا بدلہ تمہیں اللہ کیا ملے گا، اور اس دنیا میں بھی ملے گا۔ اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا، یہ دعا کی گئی کہ اللہ جو دینے والا ہے اس دینے والے کو بدل دے دے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیتے ہیں، اور جو روکنے والا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے روک روک کے رکھتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مال کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، اگر آدمی صحیح استعمال نہیں کرے گا تو یہ تو غلط استعمال ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق المسلم نفقة على اهله يحتسبها كانت له صدقہ، کہ اگر مسلمان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا کی، احتساب کے ساتھ، احتساب نفس کیا ہے کہ آدمی خوب سوچ رہے کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، تو اگر صحیح نیت کے ساتھ وہ گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر دیتے ہیں، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ اس نے گھر والوں کی ضرورت پوری کر لی، بلکہ اللہ کے صدقے کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ صدقات بھی دو طرح کے ہیں، صدقات فرض ہیں، ان کی تفصیل و ترتیب ہے، ایک نظام ہے، اور ایک نوافل صدقات ہیں یا ہدایہ ہیں، تو ان میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے، آدمی ہدیہ کسی کو بھی کرے، اپنے ماں باپ کو دے، اپنے گھر والوں کو دے، یا اور جو اعزاء اقربا ہیں ان کو دے، غریبوں کو دے، امیر کو بھی دے دے، اس کا دوست ہے، اس کا چاہنے والا ہے، تو ہر جگہ اس کی اجازت ہے۔
تو یہ جو خرچ وہ اپنے گھر والوں پر کر رہا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے شرعی، اب اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن یہ عام طور سے ہوتا ہی نہیں. آدمی گھر والوں پر خرچ کرتا ہے یہ سوچ کر کہ تمہیں کرنا ہے، ارے کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کرنا ہے تو ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری. لیکن جب شرعی ذمہ داری سمجھ کر اعتدال کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑے اجر ثواب کی چیز ہے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھو اس کا بھی اجر ملے گا. یہ ہے کہ آدمی نیت اللہ کی رضا کی کرے. لوگ سوچتے ہیں چلو سب لٹا دو، اب مرنے والے ہیں سب لٹا دو، دے دو، سب ثواب ملے گا. اب یہ نہیں سوچتے کہ بچے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس میں ثواب نہیں ملے گا؟ سچی بات یہ ہے کہ اس میں دوہرا ثواب ملے گا، اس میں دوہرا ثواب ملے گا. ایک ثواب اس کا ملے گا کہ تم خرچ تو کر رہے ہو، اور ایک ثواب اس کا ملے گا کہ تم ان لوگوں پر خرچ کر رہے ہو جن پر خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری تھی. صدقۃ وصلہ جہاں جہاں بھی کہا گیا اس کا مطلب یہی. لیکن وہی اعتدال کی بات کہ آدمی جمع کر رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے اور گھر بھر رہا ہے سونے اور چاندی سے اور سوچتا ہے کہ بس پارے نیارے رہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آدمی اتنا جمع کر کے رکھ لے کہ دنیا سے دل چپٹ جائے، لگ جائے نہیں چپٹ جائے، کہ اس کے بعد نکالے نہ نکلے، تو اس سے تو آدمی ہلاکت کے راستے پر پڑ جائے. دنیا اس کے پاس ہے، لیکن بات کہنے والے نے صحیح کہی کہ دنیا جیب میں ہو دل میں نہ ہو. بھائی اس کا جو اس کی جگہ ہے اس جگہ پر ہو، دل میں نہ ہو. دل میں جب نہیں ہے اگر تو آدمی اس دنیا کو خرچ بھی کرے گا اور اس دنیا سے ضرورت کا ہے وہ فائدہ بھی اٹھائے گا. تو اس سے وہ جو اعتدال کا راستہ ہے وہ اعتدال کا راستہ اس کا باقی رہے گا، اور وہ دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ وہ دنیا اس کو فائدہ پہنچائے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بنو سلمہ میں اگر میں کچھ خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ اور میں ان کو اس طرح تو چھوڑ نہیں سکتی، وہ میرے بیٹے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی ہوئی تھی حضرت سلمہ سے ہوئی تھی اور ان کی اولاد بھی تھی. پھر بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی ہے، وہ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی تو بچے تو تھے ان کے پہلے شوہر سے، تو ان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ میں ان کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی، میرے بھی تو بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم لکی فیہم اجر ما انفقت علیہ، تم جو بھی ان پہ خرچ کرو گی تمہیں اس میں ثواب ملے گا. اس لیے کہ اولاد پر خرچ کرنا بھی باعث اجر ہے. تمہارے بیٹے ہیں تم ان پہ خرچ کر رہی ہو تو اس میں بھی ثواب ملے گا. یہ لوگ جانتے ہیں اور اس کی زیادہ ضرورت بھی پڑتی ہے کہنے کی کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، ان پہ خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. لیکن اولاد پر آدمی جو خرچ کرتا ہے اس پر بھی کم ثواب نہیں ملتا. رشتہ تو ایک ہے نا، تم اس کے بیٹے ہو وہ تمہارا بیٹا ہے. سلسلہ جو توارث و تناسل کا ہے وہ اوپر سے چل رہا ہے، آگے جاری ہے، تو اس میں بھی ثواب معمولی نہیں ہے. لیکن اس میں کہنے کی ضرورت اس لیے کم پڑتی ہے کہ آدمی کے دل کا تقاضا ہوتا ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، ان کو اچھا دیکھنا ہر آدمی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. والدین پر خرچ کرنا یہ بہت زیادہ بعض مرتبہ دل کا تقاضا نہیں ہوتا جہاں دینداری نہیں ہے یا شرافت نہیں، یہ کہہ لیجیے آپ. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو جا بجا یہ بات کہی گئی کہ ماں باپ پر خرچ کرو، ماں باپ کا خیال رکھو. اور اس کا ایک سبب بھی ہے کہ ماں باپ تو تمہارے وجود کا ذریعہ ہیں، تو پہلا مرحلہ تو انہی کا ہے، پہلا حق انہی کا بنتا ہے. اور اولاد تمہاری ذمہ داری میں ہے، یہ بھی حق ہے، معمولی حق نہیں، اسی طرح کا حق ہے. یہاں زیادہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے کہ ان پہ خرچ کرنے میں ثواب ملے گا.
تاکہ وہ خرچ کرنا ہمارے لیے باعث خیر ہو جائے، اللہ کے اجر کا ذریعہ ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک۔ فرمایا کہ وہ ایک دینار ہے جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، ایک دینار ہے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک دینار ہے کسی مسکین پر تم صدقہ دیتے ہو، اور ایک وہ دینار ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا اجر تمہیں اس دینار میں ملے گا جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن معاملہ وہی اعتدال کا ہے کہ ان کی روزی کے لیے ضروری، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے آدمی جو خرچ کر رہا ہے، اس پر اس کو سب سے بڑھ کر اجر ملے گا، سب سے بڑھ کر اجر ملے گا۔ لیکن تعیشات پر خرچ کر رہا ہے، اس پر اجر ملے یہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ اب دیکھنا پڑے گا کہ تو اس کا پڑوسی ہے اور اس کے ضرورت کے لوگ ہیں، تعلق کے لوگ ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ان پر خرچ کرنا اب اس کی بہت بڑی ذمہ داری۔ جب گھر والوں کی ضرورت پوری ہو گئی، اب ضرورت پورا ہو جانے کے بعد پھر تعیشات میں جانا یہ بہت اچھی چیز نہیں۔ اب زمانوں کا فرق ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا اس میں ضروریات بڑی مختصر ہوا کرتی تھی، اور آج کے دور میں ضروریات بڑھتی چلی جا رہی، تو اس میں بھی اعتدال رہنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں اس زمانے میں ان کا تصور نہیں تھا، پنکھا ہے، یہ پنکھا کیا ہے، یہ ضروریات میں نہیں تھا، بلکہ ہم نے سنا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کا درس دیتے تھے شروع میں، تو آ کر کہتے تھے پنکھا بند کر دو، جو پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کے بخاری پڑھے گا اس کو کیا آئے گا، تھوڑی تمہیں مشقت اٹھانی چاہیے۔ لیکن جب وقت گزر گیا کچھ تو فرمانے لگے حضرت کہ نہیں، اب وہ زمانہ اور تھا اور اب یہ زمانہ اور ہے، اب پنکھا چلاؤ، اب پنکھا چلاؤ۔ اب پنکھا ضروریات میں داخل ہو گیا، اس کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں شروع میں بالکل ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں فریج کا ہونا بہت بڑی بات تھی، بڑی مالداری کی علامت تھی، اور آج فریج ایک ایک گھر میں نظر آئے گا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے علماء سے معلوم بھی کرنا پڑے کہ ضروریات کے حدود کیا ہیں۔ ضروریات کی حد تک جو خرچ کریں گے اپنے گھر والوں پر ہم، اس میں اللہ کے اجر ملے گا۔ لیکن آگے تعیشات میں اگر آدمی جائے، اصل مکان ضرورت بھر کا بنا ہوا ہے، اب وہ بہت اعلیٰ قسم کا مکان بنا رہا ہے اور اس میں بے جا اسراف کر رہا ہے۔ اس کا بھائی ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، وہ بیچارہ کسی جھونپڑے میں رہتا ہے، اس کی بہن کسی سخت دشواری میں ہے، اس کے چچا، اس کے ماموں جو قریبی ہیں جن کا کسی نہ کسی درجے میں اس پر حق بنتا ہے، وہ بیچارے سخت تنگی میں، اب وہ 5 کروڑ کا گھر بنا رہا ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ ضروریات میں نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی چیز ہے۔ اس پر یہ ذمہ داری تھی کہ ضرورت کا گھر بنا لیتا۔ میں سمجھتا ہوں آج اچھا سے اچھا گھر کوئی بنائے تو 60-70 لاکھ میں شاید بہت اچھا گھر بن جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ زائد ہے تو بیچارے جو جھوپڑوں میں رہ رہے ہیں یا جو پریشان ہیں ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں تقاضے گھر والوں کے شروع ہوئے کہ بھائی اعلیٰ گھر ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس میں فنا چیزیں بھی ہو، اور جو وہ بھی ہو، نہانے کے لیے حوض بھی ہو، اور فلانا ہو، ڈھماکہ ہو۔ یہ ساری چیزیں تقاضے گھر کے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ضروریات میں سے ہے؟ یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، یہ تعیشات میں سے ہے۔ اس میں تھوڑا سا بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں تجاوز نہ کریں۔ تو گھر والوں پر جو ضرورت کا خرچ اعتدال کے ساتھ کر رہا ہے اس میں اس کو اجر ملے گا، اور سب سے بڑھ کر اجر ملے گا۔ یہاں تک کہ مسکین کو دے، ضرورت مند کو دے، اس سے زیادہ اجر ملے گا کہ گھر والوں کی ضرورت پہلے پوری کرے۔ یہ اس پر فرض ہے، یہ ضرورت کا پورا کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد نوافل، صدقات نوافل، یعنی لوگ دوسروں کو دے رہا ہے وہ بھی بہت اجر کی بات ہے، لیکن نفل ہے تو فرض کا اجر زیادہ ہے، نفل کا اجر اس کے بعد ہے۔ لیکن اب اگر گھر والوں پر جو خرچ کر رہا ہے وہ جو فرض تھا اس سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اب دوسری بات ہو جائے گی۔
اب وہاں خرچ کرے جہاں ضرورت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد یہاں آئے۔ اس کو اعتدال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جس کی روزی اس کے ذمہ ہے وہ ان کی روزی صحیح ادا نہ کرے اور ان کو ہلاکت میں ڈالے، ان کو ضائع کرے، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ جو اس کے ذمہ فرض ہے پہلے وہ فرض ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا، صدقہ دیا کرو۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 1 دینار ہے۔ فرمایا تصدق به علی نفسک، سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو۔ یہ اس وقت ہے کہ جب اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، وہ بھوکا ہے، پریشان ہے، پرسان حال نہیں، جان پر بن آئی ہے اور تھوڑے سے اس کے پاس پیسے ہیں، تو فرمایا پہلے اپنی فکر کرو، اپنے اوپر پہلے خرچ کرو۔ فرمایا کہ اگر 1 اور دینار ہو تو فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ فرمایا اگر 1 اور دینار ہو تو فرمایا اپنے بیٹے پہ خرچ کرو۔ فرمایا اور دینار ہو تو فرمایا اپنے خادم پہ خرچ کرو۔ فرمایا اور اس نے کہا اور دینار ہو، فرمایا انت ابصر، اتنی باتیں میں نے کہہ دی، اب بھی نہیں سمجھے؟ اب تم زیادہ سمجھ سکتے ہو کہ درجہ بدرجہ چلو، جو جتنا زیادہ قریب ہے پہلے مرحلے میں تمہاری ذمہ داری ہے اس کی، پہلے اس کا حق ادا کرو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو۔ یہ ترتیب ہے دین میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دور والے کو دینا زیادہ ثواب کی بات ہے، اپنے چچا کو دیں گے ثواب کم ملے گا، بھائی کو دیں گے ثواب کم ملے گا، اور لڑکے کو دیں گے ثواب ملے گا۔ یہ ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے یہ صحیح نہیں۔ ہم جو خرچ کر رہے ہیں سب سے پہلا جس کا حق بنتا ہے اس پر خرچ کرنے میں سب سے زیادہ ثواب، پھر اللہ نے اور دیا اور آگے بڑھو۔ لیکن یہاں وہی مسئلہ ہے کہ 10 لاکھ ہیں تو پہلے 10 لاکھ اپنے اوپر خرچ کر دیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ 1 دینار کا مسئلہ ہے، 10 لاکھ کا نہیں ہے۔ یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس دولت کا ڈھیر لگ جائے تو وہ صرف اپنے چکر میں رہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو، 1 کھوٹی ہے 2 بن جائیں، 2 ہیں تو 10 بن جائیں، کاروبار اتنا ہے تو اتنا ہو جائے۔ وہ یہ بالکل نہیں سوچتا کہ اب کیا ہمارے اوپر دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہاں جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ ضرورت کی ترتیب بیان کی گئی ہے، وہ عیش و عشرت کی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے تمہارے سارے عیش و عشرت کے سامان ہو جائیں، اس کے بعد تم سوچو کہ بھائی کا کیا حال ہے، اس کے بعد تم سوچو کہ چچا کا کیا حال ہے۔ درجہ بدرجہ بھائی کا حق زیادہ ہے چچا کے مقابلے، پھر چچا کا حق ہے۔ تو یہ جو رشتوں کا نظام اور اس کی ترتیب ہے، اس ترتیب میں ہمیں خرچ کرنا ہے، ضروریات کو پورا کرتے کرتے آگے بڑھنا ہے۔ عیش کے سامان کو یا تعیشات کو پورا کر کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ پہلے ہمارے سارے، اب مزاج یہی ہے، پہلے ہمارے سارے کام ہو جائیں، ہمارے ہر کمرے میں AC لگ جائے، ہمارے گھر میں جو اور ضرورتیں ہیں وہ بھی ساری ہو جائیں، بلکہ جو ظاہری دکھاوے کے کام ہے وہ بھی ہو جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے سارے پتھر بھی لگ جائیں اور ہمارا گھر جنت نشان بن جائے۔ پھر دیکھیں گے کہ جو جھوپڑے میں بھائی رہتا ہے اس کو بھی ہم 2-4-10 ہزار دے دیں گے، وہ بھی 2-4-10 ہزار۔ ارے تم نے 2 کروڑ کا اپنا گھر بنا لیا، تمہارا کام تو زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ میں چل جاتا، باقی تمہارے 10 اعزاء تھے ان میں 10-10 لاکھ بانٹ دیتے تو ان کے 2-2 کمرے تو بن جاتے۔ یہ طریقہ اسلام کا ہے۔ یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ آدمی سوچے کہ جب حکم ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو تو خوب لٹاؤ، خوب خرچ کرو۔ یہ تو 2 طرح کے نقصانات اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ حق تلفی کر رہا ہے اب دوسروں کی، اور دوسری بات یہ کہ وہ گھر والوں کو ان چیزوں کا عادی بنا رہا ہے، تو گویا ان کی بربادی کا سامان کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ ایسے عیش و عشرت کے عادی ہو جائیں گے تو آج وہ 1 پیسہ نکال رہا ہے، کل تو لوگوں سے کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، 1 پیسہ نہ نکلے گا، ایسا مزاج بن جائے گا۔ وہ تو گھر والوں کو دکھائے بھی کہ بھئی ضرورت پوری ہو گئی، اب ہمارے پڑوس میں ہے وہ فلاں ہمارا بھائی ہے، اب اس کی ضرورت پہلے پوری ہو جائے، پھر فلاں کی ضرورت پوری ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہاں بھی اللہ تعالیٰ دے گا تو اور بھی کریں گے۔ یہ پورا نظام ہے
اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك، فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنا لیا۔ آپ کو جب خبر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا اور کوئی مال تمہارے پاس ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اور تو کچھ بھی نہیں، تو یہ ایک غلام تھا۔ تو آپ نے اس کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو رقم ملی وہ رقم آپ نے اس شخص کے حوالے کی، اور پھر ترتیب وہی بتائی جو ابھی بیان کی جا رہی ہے اوپر سے۔ اللہ کے بندے، تم نے کیا کیا؟ یہ تم فقیر ہو، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، حالت خراب، ایک غلام تمہارے پاس تھا، تم نے اس کی آزادی کا نظام بنا لیا کہ میں مر جاؤں تو آزاد ہو جائے۔ یہ کون سی بات ہے؟ تم پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرو، پھر سوچو۔ آپ نے جو بات فرمائی آگے وہ یہی ہے کہ پہلے تم اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پہ کرو اور اپنے رشتہ داروں پہ کرو، پھر اگر بچ جائے تو خوب لٹاؤ، سامنے سے دو، دائیں سے دو، بائیں سے دو، یہ سب بہت اچھی بات ہے، بڑے اجر و ثواب کی چیز، لیکن اعتدال کو سامنے رکھو۔ یہ نہیں کہ تم حق مارو اپنے گھر والوں کا اور سب لٹا دو، اور اس کے بعد وہ بیچارے تمہارے مرنے کے بعد ہاتھ پھیلائیں جا کے لوگوں کے سامنے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی کچھ دے دے۔ تو یہ غیر شرعی چیز ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک مکمل نظام ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا، پورا اعتدال سکھایا گیا، ہمیں خرچ کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے، اور اس کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں تم جو دو گے اللہ کیا محفوظ ہو جائے گا، اور جتنا تم اللہ کے راستے میں لٹاؤ گے تمہاری اجر کی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ تلقین کی گئی کہ پہلے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو دیکھ لو، اپنی ضروریات کو دیکھ لو، پہلے اس کو پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرو، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا، اور پھر تم جو لٹا سکتے ہو اللہ کے راستے میں لٹاؤ، اور تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ وآخر